سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر۔ ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے، بات الگ ہے، لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پیروں میں ورم آ گئے، اور ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی۔ مسجد نبوی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے۔ کریم فارغ ہوئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے، افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں۔ کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے؟ یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں، استغفار پڑھیں، تسبیحات کریں، کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ان کو اپنی زندگی میں حصہ بنائیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام اعوذ باللہ السمیع العلیم 3 دفعہ یہ پڑھو، اور 1 دفعہ سورۃ حشر کی آخری 3 آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا، اس کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فرمایا 3 دفعہ اس کو پڑھو، اور 1 دفعہ سورہ حشر کی 3 آیتیں، 1 دفعہ صبح اور 1 دفعہ شام۔ صبح کیا ہے، شام کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں صبح سے مراد ہے آدھی رات ڈھلنے سے لے کر سورج نکلنے تک، آدھی رات ڈھلنے سے لے کر یعنی تہجد کا ٹائم سے لے کر سورج اور شام کیا ہے، دوپہر ڈھلنے سے لے کر مغرب کی اذان تک، یہ شام ہے۔ اب سن لیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے سیاستہ کی، نبی پاک نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھی اور 1 بار سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھی، 1 دفعہ صبح پڑھے، 1 دفعہ شام پڑھے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر صبح پڑھے گا تو 70,000 فرشتے شام تک، اور اگر شام کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے صبح تک پڑھنے والے بندے کی مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے۔ چلے میں تو اس بات پہ بھی بڑا راضی ہوں کہ پہلی دفعہ اہل سنت میں ایسا ہو رہا ہے کہ وظیفہ ملنے پر لوگ نعرے لگا رہے ہیں، ورنہ وظیفہ بتائیں تو کہنے میں بھی پڑھیں گے پر کوئی تویز بھی لیک چھڑو ماڑا گیا۔ ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے جی برکت کوئی نہیں، غربت بڑی ہے۔ میں نے کہا سورۃ واقعہ پڑھا کر، کہتے پیر صاحب تھوڑی تکلیف کرو کو میں نے تویز بھی کر دیو۔ میں نے اسے کہا خدا کے بندے میں تویز دوں گا پتہ نہیں کام بنے گا نہیں بنے گا، سورۃ واقعہ پڑھ، یہ وہ تویز ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے کہ سورۃ واقعہ پڑھو تمہیں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو وظائف پڑھیں، عبادات کریں، تیاری کریں، کچھ نیک اعمال بچائیں ایسے جن کا ہمیں پتہ ہو، جو ہمارے رب کو پتہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا، تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے، اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی، تو حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمائے حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کے صبح۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کوئی 10 منٹ ملے تو میں کوئی 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کوئی 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں
تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی, کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی. شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا, کام ملا کوئی نہیں. تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا, چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے, شدید دھوپ تھی ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی. میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی, دھوپ بھی پورے زور پہ پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ. فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ. میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے. میرے استاد لکھا کرتے تھے, یہ ان کا شعر ہے, وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے, مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اور میں تیری بہار کا پھول ہوں, میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے, مجھے میری شاخ سے توڑ لے, مجھے اپنی زلف کا ناز دے. بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے, دل ڈھلنے لگا, عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا. اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی, بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے. کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا, رومال میں کی آخی دے پنجابی جسافہ کہتے ہیں, اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے. چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی. کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی, پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو, آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں. فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا, سلام لیے کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو. تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں, میں روٹی لے کے آئی. میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی, یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں, تو کئی دنوں کی غربت ہے, یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے. فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں, سمجھ لیں سلاد اچار ہر چیز ساتھ لائی. میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے, کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے, آپ کھانا کھا لیں آ جاتے. کھانا اس نے چن دیا. میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا, بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا, یہ سارا کچھ کیسا ہے. تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے, پتہ نہیں کس کریم کی, میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی, اتنا اناج ہے اتنا گندم ہے, کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے. یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا, اب کیا لے آئے ہو. اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا, کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت, تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا. جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ, ہر چیز مانگ, ہر چیز مانگ. یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر, تو مانگنا وہ تجھے دے گا, تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا. اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں, رسول کائنات نے فرمایا, رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے. اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں, او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے, وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں. لوگوں کے سامنے گڈ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو سویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے, شام کچھ اور کہیں گے. اپنی روحانی زندگی آباد کریں, اپنے مسلح کو وقت دیں اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں, اس کے حضور حاضری دیں. سنو نا ترمذی کی حدیث اور اسے یاد رکھنا,
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر، تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا، تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اپنے مسلح کو، اپنی دعاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا، دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں، 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں، تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے، جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آیا، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے پاس دولت بہت ہے، ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ بھائیو جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی، تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کی جانب وہ رجوع کرے، ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے، اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی۔ تو حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمائے حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش۔ انسان دنیا میں وہ کامیاب ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی عادات ٹھیک نہیں نہ ہوتی ان کے ساتھ والے سارے ان سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس کا ابا غصے والا ہوتا ہے نا، اس کی اماں بھی ساری زندگی تکلیف میں گزارتی ہے کہ یہ صحیح ہوتا تو میرے گھر میں بھی سکون ہوتا۔ پھر اس کے بچے بھی تکلیف میں رہتے ہیں کہ اگر والد تھوڑا ٹھنڈا ہوتا، بلکہ باپ غصے والا ہو، تو بچوں کو باپ کا پیار ہی نہیں مل پاتا۔ اسی طرح جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں، جن میں صبر نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بھی جتنے لوگ منسلک ہوتے ہیں سارے تکلیف میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو دنیا میں کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میری بات پہ توجہ کریں، آپ ادھر دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور میں نے بڑی جلدی چلے جانا ہے، لمبی تقریر بھی نہیں کرنی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ چلو 2-4 باتیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کروں گا جس میں ذرا وقت زیادہ لگ جائے۔ میری خواہش ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں۔ بھائی
عادتیں جب لوگوں کی سنور جاتی ہیں تو ان کے ساتھ والے لوگ سکھی ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کی عادتیں سنورتی ہیں تو بندہ خود بھی اسی وقت ٹھنڈ محسوس کرتا ہے۔ کہ جن لوگوں کو لالچ کی بیماری لگ جاتی ہے نا، لالچ کی، یہ بیچارے ساری زندگی تکلیف میں رہتے، ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ رہتی ہے۔ پر لالچی کوئی بھی ہو، وہ لالچی تاجر ہو تب بھی ٹھیک ہے، نعت کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی سا بھی لالچی ہو، پھر وہ لگ گئی نظر تو پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کس جیب سے نوٹ نکلے ہیں کس سے نہیں نکلے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ بھی میلاد شریف آئے گا تو بڑے بڑے ریٹ لگیں گے اور بڑے بڑے نوٹ چمکیں گے، پھر لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹوں کی دتھی کس کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کو کہتے ہیں شیر حاجی صاحب دی نظر ہے، اس کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں کیا ہے، پھر یہ چکر چلے گا۔ تو جب عادتیں، اصل بات کیا ہے، بے صبری ہو گئی، ورنہ روٹیاں تو دو ہی کھانی ہیں، 100 روٹی کھا سکتا، تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی قناعت کرے، صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے، تو پھر اس کا یہ سارا کام عبادت ہی رہے گا، تجارت نہیں بنے گا، پھر عبادت رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو نور کی برسات کی ہے نا، تو حضور نے لوگوں کی عادتوں کو بدلا ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کی، یہ نوجوان میری بات پہ توجہ کریں، غلط شعر کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلتی، یہ جھوٹ ہے، حضور عادتیں ہی بدلنے آئے ہیں دنیا میں۔ نبی پاک نے عادتیں بدل دی ہیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے یہ رسول تمہیں میں سے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، کہ یہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ تمہاری عادتیں میرے نبی بدل ڈالیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عادتیں بدل دی۔ دیکھیں نا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا آسان ہے، سڑک بنانے کا نعرہ لگانا آسان ہے، پیسے ہوتے ہیں سڑک بن جاتی ہے۔ نبی پاک نے ان میں سے کوئی نعرہ نہیں لگایا، حضور نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا، تعمیر انسانیت کا نعرہ لگایا، فرمایا میں تمہیں انسان بناؤں گا۔ کون سا انسان؟ وہ انسان بناؤں گا جس سے رب پیار کرے گا، جس سے اللہ محبت فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا۔ انسان، جب معاشرہ تعمیر ہو جاتا ہے نا، معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر سڑک کچی ہو یا پکی ہو، پھر گزارا صحیح ہو جاتا ہے، پھر کام چل جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی تربیت سیکھنا نہ ہو تو پھر بڑی بہترین سڑک پر بھی لوگ کیلے کے چھلکے پھینک جاتے ہیں کہ چلو کوئی پھسلے گا تو میں ہنسوں گا، کیونکہ انسانوں کی تعمیر نہیں نہ ہوئی۔ تو میرے بھائی، رسول پاک علیہ السلام نے، ملا علی قاری نے لکھا ہے مرکات میں، مشکات میں حدیث ہے لیکن مرکات میں تفصیل ہے، اس لیے اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بھی تفصیل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے میں تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا، میرا کاروبار یہ تھا کہ میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا۔ یہ بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، بیوپاری، جانوروں کا بیوپاری کہتے ہیں، میں دیہاتوں سے خریدتا شہروں میں بیچتا، یہ میرا بیوپار تھا۔ اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا تو میں دروازہ رسول تک پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ تک جب میں پہنچا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا، بہت ساری نصیحتیں حضور نے فرمائی، تو ایک نصیحت یہ فرمائی، حضور نے فرمایا جریر تمہیں پتہ ہے میرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں۔ تو فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ بول کے بتائیں۔ نفع لینے کا نام نہیں، دین نفع، سارا دن یہ نہ پروگرام بناؤ کہ میں کسی سے نفع لے کیسے سکتا ہوں، بلکہ سایہ در درخت بنو کہ میں بھلا کر کیسے سکتا ہوں، یہ ڈیوٹی کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جریر میرا سارا دین خیر خائی کا نام ہے، بھلا کرنے کا نام، دیکھنا تیری وجہ سے کسی کا بھلا ہو، نقصان نہ ہو۔ عرض کی حضور وعدہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھا، حضور کی نصیحت سنی، اگلے صبح ایک گاؤں میں گیا میں جانور خریدنے تاکہ شہر لا کے بیچ سکوں۔ ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خرید لیا، 3 دینار میں سودا ہو گیا۔
فرماتے ہیں جب گھوڑے کو میں نے پکڑا نا، سڑک پہ چڑھا گھوڑا لے کے، تو گھوڑا بڑے آرام آرام سے میرے پیچھے چلنے لگا. شریف گھوڑا تھا. پنجابی جی کی آخید ہے ساؤ جی، ساؤ کہتے ہیں. وہ میں نے گھوڑا پکڑا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. میں نے کہا یہ تو بڑا شریف النفس ہے، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. کچھ جانور گھر میں نہیں رکھے جا سکتے، شرارتی ہوتے. یہ تو بڑا یہ تو قیمتی ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یہودی کو، یار تیرا گھوڑا تو مہنگا ہے، یہ تو گھر میں رکھنے والا ہے، 6 دینار کا ہے تیرا. فرماتے ہیں میری طرف آنکھیں کھول کے دیکھنے لگا. فرماتے ہیں پھر میں نے چھلانگ لگائی، میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گیا. تھوڑا سا میں نے گھمایا، میں نے کہا یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، تیرا تو 9 دینار کا ہے. کہتے ہیں اس کی دونوں آنکھیں کھول گئی. میں نے اسے 9 دینار دیے، اور جب میں جانے لگا نا 6 میں سودا پہلے ہو گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، انسانوں کی سنا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں وہ فرشتے تھے جو ہو گزرے، یہ فرشتے تھے نہیں، پر میرے نبی نے انہیں فرشتوں سے آگے بنا دیا تھا. اسی دھرتی پہ یہ لوگ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے. پر حضور فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، میں نے ان پر اتنی نور کی برسات کی ہے کہ سارے ستارے بن گئے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 9 دینار کا ہے تیرا. اور جب 9 دینار دے کے گھوڑے پہ بیٹھے جانے لگے تو یہودی نے آگے بڑھ کے لگام پکڑ لی. کہنے لگا جریر تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو نے پہلے بھی کئی دفعہ جانور خریدے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو آیا نہیں، وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ تو جناب جریر کہتے ہیں میں نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری. میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو پہلے آتا تھا، میں وہ نہیں ہوں جو میں، اللہ کرے آپ بھی سویرے کہیں میں وہ نہیں ہوں جو رات محفل میں گیا تھا، اب میں بدل گیا ہوں. میں نے رات اللہ رسول کی بات سنی ہے، اب میں بدل گیا ہوں. اللہ کرے ایسا ہو جائے. کہنے لگے حضرت جریر بن عبداللہ میں وہ نہیں ہوں، میں بدل گیا. کہا آپ کون ہو؟ کہنے لگے پہلے میں صرف جریر تھا، اب میں رسول اللہ کا صحابی بن گیا ہوں، اور میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے کسی کا بھلا کرنا. فرمانے لگے 9 دینار تجھے دے کے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ منڈی جاؤں گا، محنت کر کے بیچوں گا تو 12 دینار کا بکے گا. تو مجھے اللہ 3 دینار پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ تو اپنے 6 رکھنا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہہ کہ گھوڑے کو ایڑی لگائی جانے لگا تو وہ یہودی دوڑ کے چھلانگ لگائی اور میرے پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار مجھے بھی وہیں لے چل جہاں سے اللہ نے تجھے تبدیل فرمایا ہے، میں بھی حضور کا کلمہ پڑھوں گا. اللہ صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے جی. اللہ دکان پہ بھی، شرط یہ ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھ کے آیا نا وہ دکان پہ بھی نمازی رہے، دکان کے آ کے بدل نہ جائے، دکان پہ بھی وہ اللہ. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خانقاہ کے مسجد کے سامنے نا ایک کریانے والا تھا. کریانے والے ہوتے ہیں نا، وہ صبح جا کے موٹر سائیکل کے پیچھے توڑے میں باندھ کے لاتے ہیں بازار سے سامان، پھر گاؤں میں دیہات میں لا کے بیچتے ہیں، بڑا بھلا کرتے ہیں لوگ. آپ کے گھر کے بالکل سامنے خانقاہ اور مدرسہ کے سامنے کریانے والا تھا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس بغداد کے لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، بڑے دن ہو گئے، قحط سالی ہے، دعا کر دے بارش ہو جائے. تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ میرے الویکھیا جی. کدے کو لو؟ ریڑی والے کو لو، پٹھے والے کو لو. ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کچھ 100 جگہ پہ یہ مثال دی ہے. میرے مدرسے میں نا مزدور لگے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے. تو ایک دن مسجد کی الماری میں جھانکنے لگا تو مزدور نا سویرے روٹی لے کے آتے ہیں ساتھ. سویرے جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو گھر سے 2 روٹیاں پکا کے نا تو بیچ میں اچار رکھ لیتے ہیں، اور جب دوپہر ہوتی ہے نا تو پونے کو بھی اچار لگ جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ تو میں نے دیکھا کہ مزدور نے کام چھوڑا، پھر وہ اس نے روٹی کھائی. یہ جو لوگ ککڑ کڑائی کھاتے ہیں وہ نہیں اس طرح شکر ادا کرتے. اس نے جب وہ روٹی کھائی نا اچار کے ساتھ ایک روٹی، 100 دفعہ وہ کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ. لیکن برگر کھانے والا کوئی نہیں اس طرح شکر ادا کرتا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ پیزا کھانے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا. آپ جب مزدور کو شام کو 300 روپیہ دیہڑی ملتی ہے نا، 300 روپیہ، یہ جس کو 10,000 روپیہ روز کا ملتا ہے وہ نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے پکڑتا نا، اس لیے کہ آج بڑے رہے.
مزدور کو جب 300 روپیہ شام کو ملتا ہے نا تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے حلال کی روزی دی ہے. یہ کرم ہوتا ہے مالک کا، صاحب تو بڑا خوش قسمت ہے، رب تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا ہے. ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے میں چھوٹا آدمی ہوں. ساری دنیا نبی پاک کے ہاتھ چومتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے کہا تھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ فرمانے لگے ہاں. ایک دن ایک مزدور نبی پاک کے پاس آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے، اور جب نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چوما تو میرا دل کیا تھا کاش میں غریب ہوتا اور میں مزدور ہوتا. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرے. چھوٹا وہ ہے جو مانگ کے کھاتا ہے، چھوٹا وہ ہے جو چوری کر کے کھاتا ہے، جو لوٹ کے کھاتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے. آپ کب چھوٹے؟ تو مزدوری کر کے کھاتے. حضرت معروف کرخی کہنے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جدا ابا پٹھے بڑھتا ہے نا وہ نہ آکھے میرا ابا پٹھے بڑھتا ہے، وہ آکھے میں بڑا خوش قسمت ہاں میرا باپ مزدوری کرتا ہے. اور القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا یار ہوتا ہے. محنت کرنے والا اللہ کا، یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے محنت کرنے والا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. فرمایا کریانے والے سے دعا کراؤ. لوگ چلے گئے کریانے والے کے پاس. نام رکھے ہوتے ہیں نا، چاچا بشیر تے چاچا نذیر، ایسا ہی کوئی اس کا بھی نام ہوگا. جا کے کہا چاچا دعا کر بارش ہو جائے. چاچا کہنے لگا دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، دعا بھی سیدھی نہیں کرنی آتی. میں تو سارا دن چینی پتی تولتا ہوں، مجھے کیا پتا. مجھ سے تو چنے اور مسور کی دال کے بارے میں پوچھو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا تو دعا کر دے. کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے، میرے پیر نے؟ کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہے تو کر دیتے ہیں. اور دیکھے سیدھا آدمی تھا تو دعا بھی سیدھی سادھی. جی ایک دعا پیران دی ہوندی نا 2000 دے کے کرائی دی ہے اور اٹھی رٹائی. جی وہ بھی ایک دعا ہوندی، کلی کچھی کیسڑ سارے علی پہ ہی چل دی ہے. جی وہ نہیں. جا کے کہا کہ جناب دعا کر دو تو ہاتھ اٹھایا. کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تجھ سے مانگنا کیسے ہے، پر یہ بندے آئے ہیں کہتے ہیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے، تو انہوں نے بھیجا تو کچھ دیکھ کے ہی بھیجا ہوگا نا. تو یا اللہ مہربانی کر بارش دے دے. اس نے دعا چہرے پہ ہاتھ پھیرے. کہتے ہیں ابھی پورے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور تیز بارش ہوئی، موسلا دھار ہوئی. کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے تو سیانے بندی حضرت معروف کرخی کے پاس آگے. کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی، یہ تو ساری دن اس یہاں چینی تولتا ہے، مسور کی دال دیتا ہے، چنے کی دال چنے بیچتا ہے، یہ کوئی لہذا تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ آپ فرمانے لگے نہیں کچھ بھی نہیں، فرض نماز ہی پڑھتا ہے، داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے، حلال حرام کا خیال کرتا ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں. کہا حضرت جی پھر اس کی دعا سے بارش، کوئی تو کمال ہوگا. آپ فرمانے لگے تہجد بھی نہیں پڑھتا، اوابین بھی نہیں پڑھتا، اشراق بھی نہیں پڑھتا، چاشت بھی نہیں پڑھتا، چلہ بھی نہیں کرتا، پر 30 سال ہو گئے، 30 سال میرے سامنے دکان کھلی ہوئی ہے، سودا پورا تولتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، غریب کو لوٹتا نہیں، کوئی ادھار لے جائے تو 10 کے 15 نہیں لکھتا، کوئی ظلم نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا. فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب سے وفا کر رہا ہے، رب سے کہ اس کے بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، تو بتاؤ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس سے ساتھ وفا نہیں فرمائے گا؟ اس لیے تمہیں کہا. اور ترمذی کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تاجر سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. تو نبی پاک بدل لیں، عادتیں بدلیں. خبردار کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں کسی کو تکلیف ہو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑا سخت تھا، اپنے غلاموں کو بڑا مارتا تھا. اج بھی اللہ کرے جڑا ساڈا نوکر ہے وہ دی خیر نہیں، کامے دی خیر. ناراض تے نہیں ہو جاؤ گے تسی؟ ان میں جنوں لاکھ دے کے کاما رکھی انہوں مول ہی لے لیدا ہے. ہاں ڈیرے تے جڑا کاما ہوندا ہے نا بیچارہ، 2 لاکھ روپیہ کیا قیمت ہے 2 لاکھ کی، لیکن 2 لاکھ یا 3 لاکھ ایڈوانس ہوتا ہے نا، پھر جو اس کا اشر ہوتا ہے 8,000 روپیہ تنخواہ، اور مارتے بھی ہیں اسے. چودھری صاحب یہ ظلم ہے. قیامت میں اللہ تجھ سے پوچھے گا تیری راحت تھوڑے دنوں کی ہے، یہ ختم ہو جائے. جس سیل مین نے 2-3 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا اس کو تو خرید لیا ہم. ظلم کرتے ہیں ہم.
حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں غلاموں کو بڑا مارتا تھا, میں نے درہ رکھا ہوا تھا, مار مار کے لہو لہان کر دیتا تھا. لوگ مثالیں دیتے تھے, اپنے غلاموں کو کہتے تھے تمہارا پھر وہی حال کریں جو حضرت ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتے, وہی کریں تمہارے ساتھ جو وہ کرتا ہے, پتہ ہے نا اس کا. کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا اور میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ گیا. جب میں واپس نکل رہا تھا نا کلمہ پڑھ کے, تو نبی پاک نے بلایا, فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے, ادھر آ, توجہ ہے میری بات پر. پتہ پیراں نوں بھی ہوندا ساڈے مرید کی کردے پھردے نے, پر وہ آندے نے ساڈے تو نہ رسن, باقی جو مرضی کرو. ایویں وہ جڑی عرس تے توڑا لے ہوندے نے دال دا, ہونا نہ کدھرے بند ہو جائے, ورنہ یہ اگر تھوڑی تربیت کریں تو حالات آج بھی صحیح, لیکن اپنے ساتھ سیٹ نہ رکھ, انہیں ان کے گھر میں بھی سیٹ کر کی عادتیں سوار. تباہی اتر گئی قوم کی, اور اتنی خانقاہیں, اتنے آستانے, اور اتنے جناب خطیب, اور اتنے ادیب, اور بات پھر وہی کی وہی میں. فائدہ کیا, کچھ اثر بھی تو ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ بلایا, اور بلا کر کے فرمایا میرے حبیب نے, فرمایا ابو ذر ایک بات رہ گئی ہے. کہ یا رسول اللہ حکم کرے. نبی پاک نے فرمایا تیرے لیے خاص نصیحت ہے. حضور غیب کا علم جانتے ہیں نا, بلکہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی میرے نبی کو عطا فرما دی. فوراً جان گئے. محبوب فرمانے لگے ابو ذر ایک بات رہے. حضور حکم کریں. فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. توجہ ہے میری بات پر. کہتے ہیں وہی بات چھیڑ دی جو میرے اندر نقص تھا, اپنے غلاموں کے ساتھ. تو میں نے کہا یا رسول اللہ کس طرح کا سلوک کرنا ہے. توجہ ہے, یہ ذرا حدیث سن لیں, یہ طبرانی میں موجود ہے. کس طرح کا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا. دئی دے انجدہ کھانا نوکروں نے جدہ آپ کھائی دے. بولے ہمارے تو مدرسوں میں اس طرح کا کھانا نہیں ہوتا جس طرح کا خطیب صاحب خود کھاتے ہیں. طالب علم تو نہیں اس طرح کا کھاتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے تو سویرے دال ہی پانی پا کے دینے, کہتے تسی دین دا علم حاصل کرنا آئے ہو, تسی گزارا کرو. تے اسی گزارے تو لنگ گئے, ہم موجے کریں گے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. ایک طرف کہتے ہیں طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں, دوسرا اس کے کندھے پہ کھالیں رکھی ہوئی ہے. فرشتوں نے تیرے پیر کے نیچے پر بچھائے ہیں تو ہم تیرے وجود پہ کھالیں رکھ. کمیٹی کدھر ہے؟ کمیٹی روک ڈالنے کے لیے. وہ کیوں نہیں کھالیں جمع کرتی؟ وہ جمع کرے نا. ان بچوں پہ ظلم کرتے ہو صرف یہ کہ غریبوں کے بچے بیچارے آ گئے قرآن و حدیث سیکھنے. یہ زیادتی ہے, ظلم ہے, اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے.